بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويربى من غباره. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ضرور بھی ضرور لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی باقی نہیں رہے گا مگر سود کھانے والا. یہاں بھی آکل الربا سے مراد آخذ الربا، سود لینے والا، ضروری نہیں کہ اسے کھائے. فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ، پس اگر وہ سود نہ کھائے، أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ، تو اس کا دھواں اسے ضرور لگے گا. اور بعض روایات میں منقول ہے وہ من غباری، یعنی اگر سود نہیں لے رہا ہے، نہیں کھا رہا ہے، تو اس کی دھول اور اس کا گرد و غبار ضرور اس پر پڑے گا. اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ دھواں پہنچنے اور گرد و غبار لگنے کا مطلب یہ ہے کہ سود اگرچہ نہ لیتا ہو لیکن سود لینے والے کے ساتھ کھائے گا، پیے گا، اس کی دعوت کھائے گا، اس کا ہدیہ قبول کرے گا، تو یہ سود کے بخارات، ربا کے بخارات اور اس کے غبارات میں سے. لیکن آج کل یہ حدیث اپنے تمام اطراف کے ساتھ بالکل واضح اور ظاہر ہے. ہر کوئی سود کھانے والا، سود لینے والا، اس لیے کہ جس کے پاس بھی کچھ مالیت ہوتی ہے، رقم ہوتی ہے، تو اس کا جو مخزن ہے وہ کیا ہے بھائی؟ بینک ہے. اور بینک تمام سود خوروں کی کیا ہے؟ جڑ ہے کہ نہیں؟ تو اگرچہ کوئی سود نہیں لے رہا ہے، نہیں کھا رہا ہے، لیکن اس کا دھواں، اس کے گرد و غبار ضرور اسے پہنچ رہی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنه غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والدارقطني. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد وقال: من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به. حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ، فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا. واقعہ مشہور ہے. غزوہ احد میں یہ اعلان جنگ سن کر کے فوراً ہی نکل کھڑے ہوئے تھے، ان کو نہانے کی مہلت نہیں ملی. اور جب شہداء کو دفنایا جا رہا تھا تو دیکھا گیا کہ ان کے بدن پر تازہ تازہ کیا پانی ہے، جیسے ابھی ابھی نہا کر کے آئے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ حالت جنابت میں چلے گئے تھے، اور چونکہ شہداء کو بغیر ہی نہلائے دفن کیا جاتا ہے، تو فرشتوں نے انہیں نہلا دیا تھا تاکہ جنابت ان سے دور ہو جائے. تو اس وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کا نہلایا ہوا. انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم جسے آدمی کھائے اور وہ جانتا ہو تو یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. یعنی سود اللہ کے نزدیک اتنا شدید اور اتنا سخت ہے کہ زانی اگر 36 بار زنا کرے تو اس کی خباثت تب جا کے سود خور کے برابر پہنچے گا جس نے 1 درہم کا صرف سود کھایا ہے. تو اللہ کے نزدیک سود کھانے والا زانی سے، خبیث سے بھی 36 گنا کیا ہے؟ بڑھ کر کے ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں ربا کی شدت کتنی سخت ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. رواه أحمد وابن ماجه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات میں آیا کہ جس رات میں مجھے لے جایا گیا ہے، یعنی شب معراج کی رات میں ایک ایسی قوم پر پہنچا کہ جن کے پیٹ کمروں کی طرح سے، گھروں کی طرح سے تھے، کالبیوت فیہا الحیات، اور ان پیٹوں میں سانپ دوڑ رہے تھے، سانپ چل رہے تھے، ترا من خارج بطونہم، ان کے پیٹ کے باہر سے وہ نظر آ رہا تھا کہ سانپ ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے جواب دیا ہے ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ سود کی شدت مختلف حدیثوں میں بیان کی گئی، انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں گئے تو وہاں اللہ جل شانہ نے بہت ساری چیزیں دکھلائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ ایک تو آدمی سن کر کے یقین کرتا ہے، جیسے ہما شما سارے لوگ جنت و جہنم کے بارے میں سن کر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں علم الیقین یعنی نگاہوں سے دکھایا گیا تاکہ جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اس میں انہیں مزید بصیرت حاصل ہو۔ چنانچہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان لوگوں کے پیٹ کیا ہیں، پورا کا پورا گھر، پورا کا پورا کمرہ ہے، اور وہ کمرے خالی نہیں، اس میں سانپ ادھر سے ادھر رینگ رہے ہیں، باہر سے ان کے پیٹوں کے باہر سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سانپ ادھر سے ادھر رینگ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا من ہؤلاء یا جبریل، یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء اکلۃ الربا، سود کھانے والے۔ تو سود کھانے والے ایسے عذاب میں قیامت کے دن مبتلا کیے جائیں گے۔